اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی معزز دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت کی توفیق سے آج ہم ایک مرتبہ پھر اس کے گھر میں جمع ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری یہ حاضری اپنے دربار میں قبول اور منظور فرمائے، اور یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح سمجھانے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آج جس عنوان پر آپ سے گفتگو فرمانا چاہتا ہوں وہ حج کے متعلق ہے۔ یہ مہینہ چونکہ حج کا مہینہ ہے، بلکہ جو مہینہ شوال کا تھا وہ بھی حج کا مہینہ تھا، ذوالقعدہ کا یہ مہینہ ہے، یہ بھی حج کا مہینہ ہے، آگے ذوالحجہ آ رہا ہے۔ اس کے نام سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ خود ہی حج کا مہینہ ہے۔ بہت ہی عظیم عبادت ہے حج۔ میں صرف 2-3 باتیں آپ دوستوں کی خدمت میں رکھوں گا۔ سب سے پہلے حج کی فرضیت کے متعلق ہم جانیں گے۔ اس کے بعد نمبر 2 میں ہم حج کی خصوصیت کے متعلق جانیں گے۔ اس کے بعد ہم حج کے فضائل، اس کے متعلق گفتگو ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اندر یہ فرما رہے ہیں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں کا حج بھی خالصتاً میں اللہ کے لیے ہوں، اور حج بھی ان لوگوں کے اوپر ہے جن کے پاس استطاعت ہے۔ یہ 2 باتیں اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ کے اندر ذکر فرمائی۔ جناب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر یہ سوال پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، حج کے متعلق ہمیں وہ بات بتائیں کہ جس سے حج فرض ہوتا ہے، حج ضروری ہوتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ حج کے لیے یہ شرط ہے کہ آدمی کے پاس سامان سفر ہو۔ ایک تو سفر کا سامان ہو اور دوسرا وہاں کا آنے جانے کا خرچ بھی ہو۔
یہ دو باتیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ حضرات فقہائے کرام نے اس آیت سے اس آیت کو قرآن پاک کی اور بعض دوسری احادیث کو سامنے رکھ کر حج کے متعلق شرائط نکالی ہیں۔ فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ یہ شرائط جس بندے کے اندر موجود ہوں تو اس پر حج فرض اور واجب ہو جاتا ہے۔ سب سے اولاً سب سے پہلی جو شرط فقہائے کرام نے لکھا ہے وہ ہے مسلمان ہونا۔ بندہ مسلمان بھی ہو، عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، وہاں تلک بیت اللہ شریف کے اندر جانے تک وہاں کا سامان بھی اس کو میسر ہو، جو راستے میں سامان خرچ ہوگا وہاں رہ کر جو اس کی ضروریات ہیں اس کا بھی اس بندے کے پاس سامان موجود ہو، واپس آنے تک یہ سارا سامان موجود ہو، اور پیچھے جو اس کے گھر والے ہیں، جو اہل و عیال ہیں، اس کے پاس بھی ان کا خرچ ہو، جو خرچ یہ بندہ ان کو دے کر جائے، اور راستہ بھی مامون ہو، محفوظ ہو، راستہ بھی آسان ہو۔ تو فقہائے کرام نے لکھا ہے ایسے بندے کے اوپر حج فرض اور واجب ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر ایک انسان کے پاس موجود ہیں، اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص حج کے اوپر نہیں جاتا تو وہ شخص مجرم اور گنہگار ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کل ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں بہت سارے سوال ایسے ہوتے ہیں جن کو سامنے رکھ کر ہم لوگ بہانہ بنا لیتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے سامنے موجود ہے، یہ مسئلہ ہمارے سامنے موجود ہے، اس لیے ہم حج پر نہیں جا سکتے۔ سب سے زوردار جو بہانہ بنایا جاتا ہے وہ بہانہ یہ ہوتا ہے کہ گھر کے اندر میری بیٹی جوان بیٹھی ہوئی ہے، بالغ میری بیٹی بہن بیٹھی ہوئی ہے، اس کا وزن میں نے اٹھانا ہے، اس کا بار میں نے اپنے سر سے اٹھانا ہے، تو اس لیے میرے پاس رقم بھی اتنی ہے، مال بھی میرے پاس اتنا ہے کہ جس سے میں اپنی بہن بیٹی کا یہ وزن اٹھا سکوں، اس کے علاوہ میرے پاس مال و دولت موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ خود سے یہ سمجھ لیتا ہے کہ جب یہ مسئلہ میرے سامنے موجود ہے تو میرے اوپر حج فرض ہی نہیں ہے۔ تو یاد رکھو فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اس قسم کے بہانے کی شریعت کے اندر بالکل ایک ذرہ بھر بھی گنجائش نہیں ہے۔ فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ گھر کے اندر جوان بیٹی بیٹھی ہے، جوان بہن موجود ہے، ٹھیک ہے تو نے یہ بار اٹھانا ہے، تو نے یہ وزن اٹھانا ہے، لیکن شریعت یہ بتاتی ہے کہ اس بار کو، اس وزن کو تو ابھی رہنے دے۔ جو حکم تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے دیا ہے، پہلے تو اس حکم کی فرما برداری بجالا، بعد کے اندر تو نے یہ وزن اٹھا لینا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، فقہائے کرام علماء نے لکھا ہے کہ حج تو بغیر خرچے کے، بغیر مال و دولت کے ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے آج کل ہماری صحت ہے، ایک دور ہوتا تھا لوگ بغیر سواری کے حج کے اوپر جاتے تھے، پتہ نہیں کتنے کتنے مہینے لگ جاتے تھے۔ اس وقت صحت بھی تھی، انسان کے پاس سب کچھ تھا، لیکن سفر کے یہ عادت بھی بنی ہوئی تھی، اتنے لمبے لمبے اسفار پر جاتے تھے تو بغیر سواریوں کے جایا کرتے تھے۔ لیکن آج کے دور میں وہ صحت بھی نہیں رہی،
اور حج کے اوپر جو بندہ جائے تو اس پر مال و دولت اس کا خرچ ہوتا ہے۔ آج کل کے حساب سے 10 لاکھ 12 لاکھ روپیہ ایک بندے کا حج کے اوپر خرچ ہوتا ہے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ مال و دولت کے بغیر حج ہو ہی نہیں سکتا۔ نمبر 2 میں علماء کرام نے لکھا ہے، اگر ہم دوسرا جو ہم بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں اس کو اگر ہم سامنے رکھ کر دیکھیں، شریعت کی روح سے اگر ہم دیکھیں تو شریعت نے اس چیز کا ہمارے اوپر زور نہیں دیا کہ آپ کے پاس مال و دولت ہو، آپ کے پاس بہت بڑی رقم ہو، بہت بڑا مال ہو تو آپ اپنی بیٹی کا یہ وزن اٹھا سکتے ہیں، وگرنہ نہیں اٹھا سکتے۔ شریعت تو ہماری آسان ہے۔ یہ حج کا جو سفر ہے اس کو تو خود ہم نے مشکل خود بنا لیا ہے۔ حکومت کا نظام ہی ایسے ہے کہ مہنگائی عروج پر ہو گئی ہے، خصوصاً ہمارے اس ملک کے اندر۔ دوسرے ملکوں کے اندر شاید اتنا مہنگائی نہیں ہے، لیکن یہ نکاح والا جو معاملہ ہے، یہ بہن بیٹی کا جو وزن ہم نے اٹھانا ہے، یہ تو ہمارے بس کے اندر ہے نا۔ شریعت تو بالکل ہمیں سادہ سا درس دیتی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا تھا۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، میں باہر بچیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، تو اچانک میری امی آئی، 1-2 عورتیں اور بھی ساتھ تھیں، مجھے آ کر گھر کے اندر لے گئی، مجھے نہلایا، مجھے صاف لباس مجھے دیا، میں نے وہ استعمال کیا، اس کے بعد میری رخصتی ہوگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو یہ وزن اٹھانا، یہ نکاح والا جو ایک بہانہ ہم سامنے لے کر آ جاتے ہیں، علماء کرام فقہاء کرام نے لکھا ہے اس قسم کے بہانے کی شریعت کے اندر بالکل گنجائش نہیں ہے۔ ایک بندے کی گھر کے اندر بہن بیٹی جوان بیٹھی ہے، اس کا وزن اٹھانا ہے، اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ حج ہم پر فرض ہو چکا ہے، واجب ہو چکا ہے، تو شریعت ہمیں یہ حکم دیتی ہے جیسے سادگی کا شریعت کے اندر نکاح والا معاملہ ہے، اس سادگی کے اندر اس نکاح والے معاملے کو اٹھا لو۔ جو حج تمہارے اوپر فرض ہو چکا ہے، آپ نے جو رقم لگانی ہے اس حج کے اوپر یہ رقم لگا کر حج کے اوپر آپ کا جانا ضروری ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ حج کے اوپر نہیں جاتے تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن مجرم اور جرمدار بن کر اٹھیں گے۔ حج کی اہمیت کا اندازہ، فرضیت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ شریعت نے بیوی کو اپنے خامند کا حکم ماننے کا بار بار شریعت نے حکم دیا ہے کہ آپ نے اپنے خامند کا ہر حال میں حکم ماننا ہے۔ اس کے حکم کے بغیر بیوی جو ہے وہ اپنے گھر سے باہر بھی نہیں جا سکتی۔ اگر خامند کے حکم سے، خامند کی رضامندی کے بغیر ایک بیوی اپنے گھر سے باہر جاتی ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس زمین کے اوپر جتنی بھی مخلوق ہیں، فرشتے ہیں، درخت ہیں، سمندر ہیں، سمندر کی لہریں ہیں، ہوائیں ہیں، فضائیں ہیں، سمندر کے اندر جتنی مخلوقات ہے، یہ ساری چیزیں اس عورت کے اوپر لعنت بھیجتی ہیں کہ وہ اپنے شوہر کی رضامندی کے بغیر اپنے گھر سے باہر نکلی ہے۔ لیکن جس وقت حج والا معاملہ آتا ہے، علماء کرام فقہاء کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ ایک عورت کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، واجب ہو چکا ہے، تو اس عورت کو اپنے خامند سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ عورت بغیر اجازت کے، اپنے خامند کی، اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اس عورت کا حج پر جانا ضروری ہے۔ اگر یہ عورت حج پر نہیں جاتی تو یہ عورت بھی مجرم اور گنہگار ہے۔ اس بات سے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حج کی کتنی اہمیت ہے اور کتنی فرضیت ہے۔ ہمارے ہاں اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ بیوی جو ہے
خامند کی اجازت کے بغیر حج پر تو جا سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ محرم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر بغیر محرم کے یہ عورت حج پر جاتی ہے تو اس عورت کا حج ناجائز اور حرام ہے۔ اس چیز کا تو آج ہم خیال رکھتے ہیں کہ حج فرض ہے، ٹھیک ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں حج فرض بھی ہے، شریعت کے جو شرائط لاگو ہیں اس کی وجہ سے حج فرض ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے کا یہ اصول بن چکا ہے کہ جو عورت جاتی ہے وہ اپنے خامند سے جن سے اس نے اجازت لیے بغیر جانا ہوتا ہے اس سے تو اجازت لے کر بھی جاتی ہے، چلو ٹھیک ہے اجازت لے کر جاتی ہے، لیکن وہ اس چیز کا خیال نہیں رکھتی کہ میرے ساتھ کوئی محرم بھی جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے۔ اس چیز کا بھی ہمارے معاشرے میں آج بالکل رعایت نہیں ہے۔ ایک عورت حج پر جا رہی ہے، دوسرے غیر افراد غیر مرد اس عورت کے ساتھ جا رہے ہیں، تو اس چیز کو بھی ہم معیوب نہیں سمجھتے، جبکہ شریعت نے ہمیں یہ بتایا ہے، فقہائے کرام نے یہ لکھا ہے کہ ایسی عورت جس پر حج فرض ہو چکا ہے اگر وہ بغیر محرم کے حج پر جا رہی ہے تو ایسی عورت کا حج پر جانا ناجائز اور حرام لکھا ہے۔ تو حج کی فرضیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حج کی اتنی اہمیت ہے کہ ایک بیوی، ایک عورت اپنے بغیر خامند کے بغیر شوہر کے اس کی اجازت کے بغیر اس عورت کا حج پر جانا ضروری ہے۔ یہ تو ہے حج کی فرضیت کہ بندہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو۔ ہاں بالغ نہیں ہے، بچہ ہے، ایک چھوٹا بچہ حج کے اوپر گیا ہے، فقہائے کرام نے لکھا ہے اس بچے کو ثواب تو ملے گا، اس لیے کہ یہ بالغ نہیں ہے، ابھی بچپنا ہے، اس کا ثواب اس کو ملے گا، لیکن جب یہ بچہ بالغ ہو جائے گا پھر اس کے بعد وہ بچہ صاحب استطاعت بن جاتا ہے، اس کے پاس اتنی مال و دولت آ جاتا ہے کہ اس پر حج فرض ہو رہا ہے، تو فقہائے کرام نے لکھا ہے وہ جو بچپن میں اس بچے نے حج ادا کیا تھا وہ نفلی حج شمار ہوا تھا، اب بالغ ہونے کے بعد جو اس پر حج ضروری ہو گیا ہے، فرض ہو گیا ہے، یہ اب اس کا جس کو ہم فرضی حج بولتے ہیں، فرضی حج اس کا بالغ ہونے کے بعد اس پر ضروری ہوا ہے، واجب ہوا ہے، وگرنہ بچپن کے اندر جو حج کے اوپر گیا تھا وہ نفلی حج اس کا شمار ہوا تھا، بالغ ہونے کے بعد اگر وہ صاحب استطاعت بن گیا ہے تو یہ اب اس پر حج فرضی واجب ہو گیا ہے، اس کے اوپر اس بچے کا جانا بھی ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے مسلمان ہونا یہ ضروری ہے، عاقل ہونا یہ بھی ضروری ہے، بالغ ہونا یہ بھی ضروری ہے، اور بندے کے پاس آنے جانے کا خرچ بھی ہو، گھر کے اندر بھی خرچ دے سکتا ہو، اور راستہ بھی مامون اور محفوظ ہو، تو ایسے بندے کے اوپر حج فرض اور واجب ہو جاتا ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص میرے پاس آیا، آ کر میرے سامنے یہ بات سامنے رکھی کہ آپ کی قرآن پاک کے اندر ایک آیت مبارکہ ایسی ہے کہ اگر وہ ہماری کتاب کے اندر ہوتی تو جس دن یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تھی اس دن کو ہم عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا وہ مجھے آیت بتاؤ میں بھی جان لوں۔ تو اس شخص نے یہ بات سامنے رکھی، وہ یہودی تھا، یہ بات جس نے سامنے رکھی صحابی رسول کے وہ شخص یہودی تھا، تو اس نے بتایا کہ آپ کی مقدس کتاب قرآن پاک کے اندر ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو اس نے یہ آیت سامنے رکھی، نہیں بلکہ دوسری آیت ہے، وہ آیت میرے ذہن سے نکل گئی ہے، لیکن وہ آیت آخری حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی ہے، وہ آیت میرے ذہن کے اندر نہیں آ رہی، شاید جو حفاظ کرام بیٹھے ہوں ان کے ذہن میں یہ آیت مبارکہ یاد ہو۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے
جواب دیا کہ اس آیت کے متعلق میں جانتا ہوں جو حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی ہے، اس کا وقت بھی میں جانتا ہوں، لیکن بحمد اللہ اس دن جس دن یہ آیت شریفہ نازل ہوئی اس دن ہمارے ہاں 2 عیدیں جمع تھیں۔ ایک تو یوم عرفہ کا دن تھا۔ یوم عرفہ کا دن گویا کہ یہ حاجیوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ اس دن یوم عرفہ کا دن تھا تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور ساتھ ہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ یہ آیت مبارکہ جمعہ کا دن تھا جب یہ نازل ہوئی، تو جمعہ کا دن بھی ایک لحاظ سے مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ تو بحمد اللہ اس دن ہمارے ہاں 2 عیدیں جمع تھیں۔ ایک تو یوم عرفہ کا دن تھا، وہ بھی ہمارے لیے عید کا دن تھا، اور دوسرا دن جو تھا وہ جمعہ کا دن تھا، وہ بھی مسلمانوں کے لیے ایک عید کا دن ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حج کا دن یہ کوئی عام اور معمولی دن نہیں ہے، بلکہ یہ بہت عظیم دن ہوتا ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جب حاجی حج کے اوپر جاتا ہے، احرام باندھتا ہے، جب وہ اپنی زبان سے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، جب یہ الفاظ اپنی زبان سے نکلتا ہے تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی خود ہی، جب حاجی لبیک کا لفظ بولتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی خود ہی جواب دیتے ہیں، جی میرے بندے بول۔ اتنی اہمیت کہ ایک حاجی جب حج کے اوپر جاتا ہے اس ذکر کا اپنی زبان کے اوپر اجرا فرماتا ہے، اس ذکر کو جاری فرماتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہر لفظ کے اوپر اس کا جواب دیتے ہیں۔ یہ تو تھی حج کی فرضیت۔ حج کی خصوصیت اور فضیلت یہ ہے، صرف ایک خصوصیت فضیلت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، میرے خیال میں وقت ختم ہو گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مشکات شریف کی یہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مقبول حج یہ جو انسان کا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جو بندے کو اس کی جزا دیتے ہیں، جنت کے سوا اس کی جزا اللہ تبارک و تعالی کے ہاں کوئی ہے بھی نہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو جنت کا ہی داخلہ عطا فرما دیتے ہیں کہ اے میرے بندے اب تیرے اوپر جنت واجب ہو چکی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم حج کے اوپر جاتے ہیں پھر دوبارہ واپس آ جاتے ہیں، پھر اسی لحاظ سے جیسے ہم حج کے اوپر نہیں گئے تھے، گناہوں کی عادت تھی، بے نمازی تھے، واپس آنے کے باوجود بھی وہی ہماری بے نمازی ہے، وہی ہماری زبان کے اوپر جھوٹ ہے، وہی لوگوں کے اوپر بہتان ہے، ہم گناہوں کو نہیں چھوڑتے، یہ الگ بات ہے۔ لیکن حج مقبول جو ہے، حج مبرور جو ہے، مبرور کا لفظ حدیث پاک میں استعمال ہوا ہے، حج المبرور، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقبول حج کی اللہ تبارک و تعالی سوائے جنت کے جزا انسان کو دیتے ہی نہیں۔ یہ حج کی خصوصیت ہے، یہ حج کی فضیلت ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جب انسان حج پر جاتا ہے تو جب واپس آتا ہے تو ایسے ہوتا ہے کہ جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہے۔ تو یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی ماں کے پیٹ سے آتا ہے اس وقت انسان گناہوں سے بھی پاک صاف ہوتا ہے، لیکن اس کے نامہ اعمال میں بھی نیکیاں لکھی ہوئی نہیں ہوتی۔ گناہ تو ویسے ہوتے بھی نہیں ہیں، اس کا رجسٹر جو ہے، یہ جو فرشتے دائیں بائیں بیٹھ کر لکھ رہے ہیں، یہ خالی ہوتا ہے، ایک حرف بھی لکھا ہوا نہیں ہوتا۔ جب انسان بالغ ہوتا ہے، جب بچہ بالغ ہوتا ہے تو بعد کے اندر یہ فرشتے لکھنا شروع ہوتے ہیں۔ جو بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے آتا ہے وہ تو گناہوں سے چلو پاک صاف ہوتا ہے، لیکن یہ جو حاجی حج کے اوپر گیا ہے اس کے گناہ تو چلو معاف ہو گئے، پاک صاف ہو گئے،
لیکن جو اس کی نیکیاں تھیں وہ آیا کہ ختم ہو گئی، اب نامہ اعمال میں باقی رہ گئی۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ ایک حدیث کے اندر یہ سمجھانے کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مثال دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے آتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں ایک گناہ بھی نہیں ہوتا، تو ایسے ہی جب حاجی حج سے واپس آ رہا ہوتا ہے ایسے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا، یہ ضروری نہیں آتا کہ اس کے نامہ اعمال میں جو نیکیاں تھیں وہ بھی ختم ہو گئی، بلکہ اس کی نیکیاں جیسے باقی تھی وہ باقی رہیں گی۔ اس کے بڑے بڑے گناہ جو ہاں علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے، باقی حدیثوں میں جتنا آیا ہے کہ انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ فضائل کی حدیثیں ہوتی ہیں، اس میں فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ مراد ہوتے ہیں جن کو ہم صغیرہ بولتے ہیں، یہ انسان کے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ لیکن یہ حج کی فضیلت کے اندر جو احادیث وارد ہوئی ہیں، علماء کرام فقہاء کرام نے لکھا ہے اس سے صرف چھوٹے گناہ معاف نہیں ہوتے، بلکہ جتنا بھی انسان کا بڑا سے بڑا گناہ بھی ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سارے گناہ انسان کے معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ ہے حج کی فضیلت۔ ایک ہے حج کی فرضیت، اس کو بھی ہم اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ حج کی فضیلت کے بارے میں تو بہت سی روایات ہیں، صرف 2 روایتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان 2 کو ہی اپنے ذہن کے اندر رکھ لیں، اور خاص طور پر حج کی فرضیت کے متعلق یہ باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ انسان مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اس کے بعد انسان کے پاس آنے جانے کا خرچہ بھی موجود ہو، اپنے گھر والوں کو بھی خرچہ دے سکے، اور راستہ بھی معمول اور محفوظ ہو، تو ایسے انسان کے اوپر حج فرض اور واجب ہو جاتا ہے۔ یہ 6-7 شرطیں ہیں جو فقہاء کرام نے لکھی ہیں، یہ شرطیں جس بندے کے اندر موجود ہوں گی ایسے بندے کے اوپر حج فرض اور واجب ہو جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح قرآن و سنت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔